بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی۔ تو ایک بڑی بریکنگ ڈیولپمنٹ تحریک انصاف کے حامیوں کے لیے آج کی سب سے بڑی خوشخبری کی جھلک۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر ہونے والی سماعت میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر نہ صرف سنجیدہ سوالات اٹھا دیے بلکہ یہ واضح پیغام بھی دے دیا کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا تبصرہ نہیں کرے گی جو کیس کے میرٹ کو متاثر کرے۔ 3 رکنی بینچ کی سماعت کے دوران عدالت نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا اور اگلی سماعت 19 اگست مقرر کر دی۔ یعنی یہ معاملہ اب ایک بڑے موڑ پر داخل ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے وکلاء کا موقف ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے انجینئرڈ اور جعلی شواہد پر انحصار کیا جس میں تاخیر سے دیے گئے اور ناقابل اعتبار بیانات شامل ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں یہ کیس کھلنے سے پی ٹی آئی کو بھرپور موقع ملے گا کہ وہ اپنا موقف مؤثر انداز میں پیش کرے اور عمران خان کی رہائی کی راہ ہموار ہو۔ سیاسی حلقے اس پیش رفت کو پی ٹی آئی کے لیے ممکنہ طور پر ایک گیم چینجر قرار دے رہے ہیں اور اگلی سماعت پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کیونکہ اس کے بعد کھیل کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ آج جب چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی جس میں عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر اور پنجاب حکومت کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی پیش ہوئے، چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا ضمانت کے مرحلے پر عدالت حتمی مشاہدات اور نتائج دے سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سپریم کورٹ ایسے کوئی تبصرے یا نتائج نہیں دے گی جو کیس کے میرٹ کو متاثر کریں اور فریقین کو ہدایات دی کہ آئندہ سماعت تک قانونی نکات پر مکمل تیاری کے ساتھ عدالت کی معاونت کریں۔ سماعت کے دوران سلمان صفدر نے روسٹرم پر دلائل دینے کی اجازت مانگی مگر چیف جسٹس نے یہ استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی۔ اس اپیل میں عمران خان کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے انجینئرڈ اور جعلی شواہد پر انحصار کیا جن میں پولیس افسران کے پرانے اور تاخیر سے دیے گئے بیانات شامل ہیں۔ یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں یہ مشاہدہ کیا تھا کہ استغاثہ کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جن سے عمران خان کے مبینہ کردار کا پتہ چلتا ہے اور گواہوں کے مطابق انہوں نے خفیہ طور پر پی ٹی آئی اجلاسوں میں شرکت کی جہاں عمران خان نے ہدایت دی کہ گرفتاری کی صورت میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ کے اگلے فیصلے تک قانونی اور سیاسی حلقوں میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ دوسری طرف 9 مئی کے واقعات سے جڑے کیسز میں آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی اور وہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ عدالت پہلے ہی ان رہنماؤں کو 10 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا چکی ہے جبکہ شاہ محمود قریشی کو انہی 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک اہم موڑ ہے جس پر تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نظر رکھے ہوئے ہے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماؤں عمر ایوب اور شبلی فراز کی ڈی نوٹیفکیشن کی خلاف درخواست پر قومی اسمبلی اور سینٹ میں نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری روک دی ہے جسے پی ٹی آئی حلقوں میں ایک بڑی ریلیف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے سیاسی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی 14 اگست کے احتجاج کو مؤخر کرنے کی اپیل کر دی ہے جبکہ سلمان اکرم راجہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یوم آزادی پر کوئی احتجاج نہیں ہوگا، ہم پوری قوم کے ساتھ جشن آزادی منائیں گے۔ یہ انڈیا سیاسی ماحول میں وقتی سکون کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ اصل مقابلہ ابھی باقی ہے۔ ناظرین، آج ایک ایسا سنسنی خیز انکشاف سامنے آیا ہے جو آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست کا منظرنامہ ہلا سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریبی بلکہ ان کے ترجمان سمجھے جانے والے سینیٹر فیصل واڈا نے ایسی بات کہہ دی ہے جس پر پورے ملک میں بحث چھڑ گئی ہے۔ فیصل واڈا نے تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے حالیہ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا، ایکسٹینشن نہیں تسلسل جاری رہے گا اور کسی کے باپ میں دم ہے تو روک کر دکھائے۔ واڈا نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی کامیابیوں کا سفر جاری رہے گا اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ یاد رہے اسد قیصر نے گزشتہ دنوں محمود اچکزئی اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں یہ اعتراف کیا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینا تحریک انصاف کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی اور اس پر پی ٹی آئی پوری قوم سے معذرت خواہ ہے۔
انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ پی ٹی آئی کبھی بھی کسی قسم کی ایکسٹینشن کی حمایت نہیں کرے گی۔ اسد قیصر نے مزید کہا کہ اس وقت ملک کا نظام غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے، عملاً مارشل لا کے تحت چل رہا ہے اور فیصلے ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے طے کیا ہے کہ وہ پارلیمان، عدالتوں اور عوام سمیت ہر فورم پر ناانصافی کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور اسی ماہ غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقاتوں کے ساتھ ایک اہم سیمینار بھی منعقد کرے گی۔ محمود اچکزئی نے بھی اس موقع پر کہا کہ مدت ملازمت میں توسیع کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جانے چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ فیصل واڈا کے اس جملے تسلسل جاری رہے گا، کسی کے باپ میں دم ہے تو روک کر دکھائے کا مطلب کیا ہے؟ یہ محض ایک رد عمل نہیں بلکہ ایک واضح اشارہ ہے کہ ریاستی پالیسی اور طاقت کا موجودہ ڈھانچہ اسی رفتار سے آگے بڑھنے والا ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیان ایک بڑے سیاسی طوفان کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں صدارتی نظام اور 10 سالہ دور حکومت کی باز گشت بھی سنائی دی اور یہاں تک دعویٰ کیا کہ صدر کا نام بھی طے ہو چکا ہے۔ اگر واقعی فیصل واڈا کے الفاظ عملی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نئے پاور سٹرکچر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت سیاسی بساط پر جو چالیں چل رہی ہیں وہ آنے والے ہفتوں میں سب کچھ بدل سکتی ہیں اور شاید یہ سب کچھ 2024 کے بعد کی سب سے بڑی سیاسی سٹوری بننے والا ہے۔ ناظرین، آج مری میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نواز شریف کی رہائش گاہ پر اکٹھی ہوئی۔ اجلاس کی صدارت خود نواز شریف نے کی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، خواجہ آصف، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت پارٹی کے کئی اہم رہنما شریک ہوئے۔ مری کی پہاڑیوں پر ہونے والا مسلم لیگ نون کا یہ خفیہ اجلاس محض ضمنی انتخابات کی تیاری نہیں بلکہ اندرونی اختلافات کو ختم کرنے اور طاقت کے توازن کو دوبارہ قائم کرنے کی ایک بڑی کوشش ہے۔ لیکن اس اجلاس کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیوروکریسی پر ایسا دھماکہ خیز حملہ کیا ہے جو آنے والے دنوں میں سیاسی اور انتظامی محاذ پر ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ سرکاری پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ اجلاس میں ضمنی اور بلدیاتی انتخابات پر مشاورت ہوئی، لیکن باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اصل مقصد اندرونی اختلافات کو ختم کرنا تھا۔ خاص طور پر پنجاب کی حکومت کی کارکردگی، مرکز میں اتحادیوں کے ساتھ تعلقات اور مستقبل کے سیاسی چیلنجز پر تفصیل سے بات ہوئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی پی ٹی آئی کے 12 ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دینے کے بعد یہ نشستیں خالی ہیں اور پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، سوائے لاہور کے این 129 سے جہاں حماد اظہر ممکنہ امیدوار ہیں۔ یہ صورتحال مسلم لیگ نون کے لیے سیاسی فائدے کا ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ بڑے حلقوں میں اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مضبوط امیدوار سامنے نہیں آئے گا۔ اس اجلاس کے دوران خواجہ آصف نے ایک بالکل الگ اور انتہائی حساس موضوع چھیڑ دیا، بیوروکریسی کا احتساب۔ ان کا کہنا تھا کہ 78 سال میں بیوروکریسی کا کبھی کوئی احتساب نہیں ہوا، کسی نے یہ تک نہیں دیکھا کہ ان کے پاس کتنے پلاٹ اور کتنی جائیدادیں ہیں۔ انہوں نے مثال دے کر کہا کہ ان کے پاس صرف 2 کمروں کا ایک فلیٹ ہے، اپنی ذاتی گاڑی ہے اور وہ کسی سرکاری گاڑی کا استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے کھل کر الزام لگایا کہ کچھ بیوروکریٹس پرتگال میں جائیدادیں خرید رہے ہیں اور دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ان خریداریوں کی تصویری ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میڈیا کو چاہیے کہ اس معاملے پر تحقیقات کرے اور وہ خود بھی نام افشا کریں گے۔ مزید یہ کہ انہوں نے انکشاف کیا کہ سیالکوٹ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی شکایت پر گرفتار کیا گیا ہے اور اس پر انسداد بدعنوانی والے تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ سب بظاہر 2 الگ الگ خبریں لگتی ہیں، ایک مسلم لیگ نون کی انتخابی حکمت عملی اور دوسری بیوروکریسی پر خواجہ آصف کا حملہ، لیکن دراصل دونوں آپس میں جڑی ہیں۔ ایک طرف مسلم لیگ نون کو اپوزیشن کے بائیکاٹ کی وجہ سے سیاسی میدان کھلا مل رہا ہے تو دوسری طرف بیوروکریسی کے اندر موجود طاقت کے مراکز کو چیلنج کر کے پارٹی اپنی اصلاحات اور احتساب کے بیانیے کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق مری اجلاس کا اصل پیغام یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اگلے چند ماہ میں انتخابی میدان میں بھرپور تیاری کے ساتھ اترے گی اور ساتھ ہی بیوروکریسی پر دباؤ ڈال کر نظام میں اپنی گرفت مزید سخت کرے گی۔ خواجہ آصف کے بیانات محض کرپشن کے خلاف بات نہیں بلکہ ایک واضح سگنل ہیں کہ پارٹی اب طاقتور سرکاری طبقے کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر یہ حکمت عملی کامیاب ہو گئی تو ضمنی اور بلدیاتی انتخابات مسلم لیگ نون کے لیے نہ صرف سیاسی کامیابی بلکہ بیانیے کی جیت بھی بن سکتی ہے، لیکن اگر بیوروکریسی اس دباؤ کو مزاحمت میں بدل دیتی ہے تو یہ حکومت کے لیے نیا بحران بھی پیدا کر سکتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بین الاقوامی خبروں اور پاکستان کے سفارتی محاذ سے ایک بڑی خبر کی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات میں غیر متوقع گرم جوشی اور بھارت میں ہلچل۔
جی ہاں، فائنینشیل ٹائمز کی تازہ رپورٹ نے تو بھارتی میڈیا اور مودی سرکار دونوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں ایک ایسی پیش رفت ہوئی ہے جسے عالمی میڈیا ان ایکسپیکٹڈ ریوائول یعنی غیر متوقع بحالی کہہ رہا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اور پاکستانی قیادت کے درمیان بڑھتے روابط نہ صرف دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کر رہے ہیں بلکہ خطے میں طاقت کے توازن کو بھی ہلا رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں سب سے نمایاں ذکر ہوا پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا، جنہیں صرف اس سال گرمیوں میں 2 مرتبہ امریکہ میں اعلیٰ سطح پر خوش آمدید کہا گیا۔ سب سے خاص موقع فلوریڈا میں امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل مائیکل کیرلا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب تھا۔ اس کے علاوہ جون میں جنرل عاصم منیر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 2 گھنٹے کی پرائیویٹ لنچ میٹنگ کی، وہ بھی ایسے وقت میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان دہائیوں کی سب سے خون ریز جھڑپ جاری تھی۔ یاد رہے کہ ٹرمپ ماضی میں پاکستان پر کھلی تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق پاکستانی حکام نے ٹرمپ جیسے غیر روایتی صدر کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے فن کو کامیابی سے سمجھ لیا ہے۔ اس حکمت عملی میں 3 بڑے عناصر شامل ہیں: انسداد دہشت گردی میں تعاون، مثال کے طور پر مارچ میں داعش خراساں کے ایک اہم رکن کی گرفتاری اور اسے امریکی تحویل میں دینا، ٹرمپ کے بزنس نیٹ ورک میں موجود شخصیات تک رسائی، توانائی، معدنی وسائل اور کرپٹو کرنسی جیسے معاشی شعبوں میں شراکت داری۔ رپورٹ نے ایک دلچسپ نکتہ بھی اٹھایا۔ اپریل میں ٹرمپ کی حمایت یافتہ کرپٹو کرنسی اسکیم ورلڈ لبرٹی فائنینشیل اور پاکستان کے کرپٹو کونسل کے درمیان ہونے والا معاہدہ، اس منصوبے کے بانیوں نے پاکستان کے معدنی وسائل کی وسعت اور ان میں سرمایہ کاری کے امکانات پر کھل کر بات کی۔ یہ معاشی پہلو مستقبل میں پاکستان کی جیو اکنامک پوزیشن کو مزید مضبوط کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں بھارت کی طرف۔ تعلقات کی یہ گرم جوشی نئی دہلی کو سخت کھٹک رہی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق بھارت کو حال ہی میں امریکی درآمدی ٹیرف میں 50% اضافے کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پاکستان کے لیے یہی شرح صرف 19% رکھی گئی۔ یہ فرق بھارتی میڈیا میں غصے اور تشویش کا باعث بنا۔ مزید یہ کہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں امریکہ نے ثالثی کی تھی، ایک دعویٰ جسے مودی حکومت نے فوراً مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کی افواج نے براہ راست کیا۔ یہ پیش رفت پاکستان کے لیے نہ صرف سفارتی کامیابی ہے بلکہ خطے میں ایک اسٹریٹجک کارڈ بھی ہے۔ ایک طرف امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی معاشی اور سیکیورٹی محاذ پر فائدہ پہنچا سکتی ہے، دوسری طرف بھارت کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس نئے سفارتی موڑ کو مستقل اسٹریٹجک فائدے میں بدل سکے گا یا یہ محض ایک وقتی سیاسی گرم جوشی ہے؟ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔